السلام علیکم، میرا نام جنید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پرسنل یوٹیوب چینل کیز ٹو ٹریڈ کی 5th ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں جی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ جو investing.com ویب سائٹ ہے اس کو یوز کر کے یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اسٹاک سلیکشن میں یہ ویب سائٹ یا اس پہ جو اویلیبل ٹولز ہیں وہ ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں یا ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیں اپنی اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں جی۔ اسٹاک سلیکشن، بیسیکلی اسٹاک سلیکشن ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، اسٹاک سلیکشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی 5-10 شیئر، 7-8 شیئر ایسے ہونی چاہیے، کمپنیز ایسی ہونی چاہیے جن پہ آپ روز کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ نظر رکھیں۔ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر شیئر کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی شیئر ایسا نہیں ہے، کوئی اچھی سے اچھی کمپنی ہو ایسا نہیں ہے کہ اس کے شیئرز نے اوپر سے اوپر ہی جانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شیئر نے، ہر کمپنی کی پرائس نے اگر اس میں بہتری آ رہی ہے تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ کے اس میں کریکشن آنی ہوتی ہے، ڈپ آنی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، پروفٹ ٹیکنگ ہے، لیوریج پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، منتھ اینڈ جو ہے انہوں نے اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے، رول اوور ویک ہوتا ہے، وہ ہم کچھ ٹیکنیکل چیزیں بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ بٹ ان شارٹ کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں جس کی پرائس اوپر جا رہی ہے، کمپنی اچھی ہے تو اس نے صرف اوپر ہی جانا ہے، اس کی ٹریڈنگ پرائس، اس کے شیئر کی ٹریڈنگ پرائس میں کریکشن ضرور آنی ہے۔ تو یہ گراف بنتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کی پرائس میکسیمم پہ پہنچ کے نیچے آ رہی ہو تو آپ وہاں پہ اس کو ایگزٹ کر دیں، سیل کر دیں۔ اور پرچیز آپ کہاں پہ کریں گے؟ جب آپ باٹم سے آپ کی پرائس اوپر جانی شروع ہو، تو باٹم سے جب پرائس اوپر جانی شروع ہو تو آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے۔ جب ایک پیک کو ٹچ کر جائے اور وہاں سے نیچے آنے شروع تو آپ نے بیچ دینا ہے۔ تو یہ جو بیچ والی ڈفرینس ہے یہ آپ کا پروفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹری اور ایگزٹ یہ بڑا آپ نے دھیان سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، کسی اسٹاک کو، شیئر کو آپ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ اس کے گرافز اور اس کے چارٹس کو دیکھتے ہیں اور مارکیٹ کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے چیز کو بہت مشکل نہیں رہ جاتی۔ شروع میں ہاں تھوڑا سا لگتا ہے، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز کافی آسان ہو جاتی ہے بندے کے لیے۔ اچھا، تو سلیکٹ کرنی کیسے ہیں چیزیں؟ دیکھیں، ٹریڈنگ کے لیے ایسا نہیں ہوتا نا کہ اب آپ ایک کمپنی ہے تو وہ روز آپ اس کو بائی کر کے اس میں سے پروفٹ ارن کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کی نظر میں اگر 5-7 کمپنیز، 8-10 کمپنیز ہوں گی تو ان میں سے کہ کوئی کمپنی کبھی جو ہے بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس دن اس کمپنی کو بائی کرتے ہیں، اس دن اس کمپنی میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، 2 دن، 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹریٹجی پہ۔ آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اس کمپنی کو ہولڈ کرتے ہیں اور اپنا پروفٹ کماتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سسٹم، اکارڈنگ ٹو یور پلان، اکارڈنگ ٹو یور اسٹریٹجی۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپنی سلیکٹ کرنے کا آسان طریقہ یا بہتر اپروچ کیا ہے۔ ہم ایک اپروچ آج یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے لسٹ کھولی ہوئی ہے، آل شیئر اسلامک انڈیکس آف پاکستان۔ اس میں جو فردر سب ٹیب ہے وہ میں نے پرفارمنس کا لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں وہ ساری کمپنیز آپ کے سامنے آ گئی جو اس انڈیکس میں رجسٹرڈ ہیں، PSX میں۔ اچھا، اس میں میں نے اس کو ڈیلی پہ سارٹ کر لیا اور اس میں نے اس کو سارٹ کیا کہ جن کمپنیز نے آج سب سے اچھا پرفارم کیا وہ ٹاپ پہ آ جائیں۔ تو اب ہماری اس میں کیا کوشش ہوگی؟ ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم نے دیکھیں جیسے پہلے ڈسکس کیا، ہمیں وہ کمپنیز چاہیے جنہوں نے آج اوپر جانا شروع کیا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پچھلے ہفتے اور پچھلے مہینے میں اس میں ڈپ آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ان میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے تو ہم ان کمپنیز کو ڈھونڈیں گے۔ ان میں سے ایک کمپنی یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی جو آج تو پازیٹیو ہے، 7.5%، لیکن پچھلے ہفتے اور پچھلے مہینے میں وہ نیچے جا رہی تھی۔ بٹ اگر ہم اس کو تھوڑا اور غور سے دیکھیں تو یہ ہماری انیشیل جو وہ ہے کرائٹیریا، اس کو تو پورا کر رہی ہے کہ پچھلے مہینے اور پچھلے ہفتے میں یہ نیچے جا رہی تھی اور آج اوپر جا رہی ہے۔ بٹ اس کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ جنوری سے آج تک بھی نیچے جا رہی ہے اور پچھلے پورے سال میں بھی نیچے جا رہی ہے اور پچھلے 3 سال میں بھی یہ نیچے جا رہی ہے۔ بہت زیادہ نہیں ہے بٹ یہ کوئی ایسے گرو بھی نہیں کر رہی ہے، تو مینز یہ کمپنی تھوڑا ہارڈ ٹائم دیکھ رہی ہے۔
تو اس لیے اس کمپنی کو ہم اب پک نہیں کرتے آج کے لیے. ہمیں وہ کمپنیز چاہیے جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں, صرف انہوں نے پچھلے ویک یا پچھلے منتھ میں کریکشن لی ہوئی ہے, تو ہم ان کمپنیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کمپنی آپ کو روز مل جائے اس لسٹ کو اس طرح سے سارٹ کرنے سے. یہ آپ کو کبھی ایک دن چھوڑ کے ملیں گی, 2 دن چھوڑ کے ملیں گی, 4 دن, ہفتے میں ایک ملے گی. اور دیکھیں بات یہ کہ اگر میں آپ کو سمپل سی اس چیز کو تھوڑا سا اپنے اس ٹاپک سے ہٹ کے ایک چیز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ دیکھیں کنسسٹنٹ رہیں, اپنا ہوم ورک روز کریں اپنی, اور اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, ہارڈلی آپ کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ روز کا آپ کا لگے گا یہ جو انالیسس کرنے. آپ یہ چیزیں دیکھ لیں گے تو ہوگا کیا اس سے. دیکھیں اگر آپ ہفتے میں, چلے میں یوں کہہ دیتا ہوں, اگر آپ مہینے میں 10 ٹریڈ بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مہینے میں 10 ٹریڈز بھی آپ کر لیتے ہیں اور آپ کو زیادہ پروفٹ بھی نہیں لیتے, آپ صرف 1% اس ٹریڈ سے پروفٹ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, 1% پروفٹ اٹھاتے ہیں ٹریڈ سے, تو آپ کا مہینے کا 10% ہو گیا نا جی. مہینے کا اگر 10% ہو جائے تو آپ کا سال کا آپ دیکھیں وہ آپ کا 120% بن جاتا ہے. 120% پروفٹ آپ کو جو بزنس دے رہا ہو وہ بھی اتنا برا بزنس نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ 120 نہیں, آپ 100% لے لیں گے پروفٹ, ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر ایون آپ 70-80% بھی اگر لیتے ہیں, چھوڑیں 120 کو, چھوڑیں 100 کو, تو کون سا بزنس ایسا ہے جس میں آپ ایک سال میں جو ہے وہ کوئی 100 یا اراؤنڈ 100% کے پروفٹ لے رہے ہو. 100% پروفٹ لینے کا مطلب یہ کہ اگر آپ 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو سال بعد آپ کا 2 لاکھ ہو چکا ہو, اور اگر آپ اس کو 120 پہ رکھتے ہیں اور 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو سال بعد آپ نے 12 لاکھ روپے کمایا ہوا ہوگا. 10 ایکچوئل آپ کے کیپٹل, اور وہ مطلب مینز آپ کا 10 لاکھ جو ہے وہ آپ کا 22 لاکھ روپے ہو چکا ہوگا. تو بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے, یہ کوئی اتنی بری نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف 10 ٹریڈز کر لی مہینے میں, تو اس لیے یہ کچھ ضروری نہیں کہ روز آپ کو 10 کمپنیاں مل جائیں گی. یہ مہینے میں آپ کو 10, 12, 15 کمپنیاں مل جائیں بہت ہیں, اور اتنی آپ کو فرینکلی مل بھی جاتی ہیں. تو یہ چلیں واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جی وہ کمپنی کون سی ہونی چاہیے, تو اس کو ہم نہیں سلیکٹ کر لے جسٹ اس بیس پہ کیونکہ اس نے کوئی اچھی پرفارمنس پیچھے پورے 3 سالوں میں ہی نہیں دی ہوئی ہے. اور نیچے چلتے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی گلیکسو اسمتھ. اگر آپ دیکھیں تو گلیکسو اسمتھ کلائن جو ہے یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اور اس نے آج کو 3.39% کا پروفٹ دیا ہے. پچھلے ویک میں 3.11% یہ نیچے تھی, اور پچھلے منتھ میں بھی 3.35% ہے. لیکن اس سے پیچھے آپ دیکھیں تو جنوری سے ابھی تک بھی اس نے کوئی پروفٹس دیے ہوئے ہیں, اور پچھلے سال میں بھی اس نے کوئی 87% کی اس نے دیکھیں گروتھ دکھائی ہوئی ہے. اچھی کمپنی ہے, اس کو آپ شارٹ لسٹ کریں, اس کو مزید آگے دیکھیں. اس سے نیچے آپ دیکھ لیں یہ پیکیجز کمپنی ہے. یہ جو پیکیجز کمپنی ہے یہ بھی لگ رہی ہے کیونکہ اس نے پچھلے 1 سال میں پروفٹ دیا ہوا ہے 12 منتھس میں, لیکن اس کے بعد سے یہ تھوڑا نیچے ہی جا رہی ہے, اور یہ کمپنی بہتر لگ رہی ہے. اس نے جو اس کے پاس اوپر جانے کا چانس ہے, کمپنی کے پاس مارجن ہے, کیونکہ دیکھیں پچھلے جنوری سے یہ ابھی تک 19% نیچے ہے, اور پچھلے منتھ اور پچھلے ویک میں 3% اور 1.5% کے قریب اس نے کریکشن لی ہوئی ہے. تو ہاں اس کمپنی کو آپ شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں, نظر رکھ سکتے ہیں اس کمپنی پہ. یہ جس دن بھی یہاں سے ایک بہتر کرے گی, اپنا ریورس کرے گی, اپنی پرائس کو امپروو کرنا شروع کرے گی, تو ایک اچھا ریٹرن دے سکتی ہے. اچھا, ہم نے صرف اس بیس پہ چیزوں کو بائی نہیں کر لینا کہ یہ آج بہتر دے رہی ہے, پچھلے ویک اور منتھ میں اس نے بہتر نہیں دیا تو ہم نے اس کو آج یہیں پہ بائی کر لینا. نو, ناٹ ایٹ آل. ہم نے صرف اس بیس پہ اس کمپنی کو شارٹ لسٹ کرنا ہے. کچھ انالیسز ہم نے اس کے بعد کرنے ہوں گے جو میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. تو یہ آپ شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں, گلیکسو اسمتھ کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں, پیکیجز کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس طرح سے ایک میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ آپ ان کمپنیز کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور بھی اس طرح سے کوئی فی الحال مجھے
کمپنی آج نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اب تو انکریز بھی آپ دیکھیں تو ہم نے جو شارٹ کیا تو اس پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو ایک 1% کی انکریز تک تو ہم آج پہنچ گئے ہیں، تو کوئی ہمیں بہت زیادہ کسی کمپنی نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ یہ ورلڈ کال ہے جی، اس نے 34% کا ڈکلائن دیا ہوا ہے، اور یہ 3% کا ڈکلائن دے کے 1% گین ہے۔ چھوٹا شیئر ہے، چھوٹے شیئر میں اتنے زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، کئی دفعہ بڑا اچھا ریٹرن بھی دیتے ہیں لیکن سٹک ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ شیئر، تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ ہم اس کو شارٹ لسٹ کریں۔ اچھا، یہ اور اینگرو فوڈز ہے، اینگرو فوڈز بھی دیکھیں اگر آپ تو اس نے پچھلے سال میں آپ کو دیا ہوا ہے 47% کا پروفٹ، اس کے بعد اس میں ڈکلائن آیا ہے جنوری سے ابھی تک 15% کا، اور یہ 15% اس نے گین نہیں کیا اس کے بعد، تو یہ اگر جلدی نہ بھی کرے تو یہ بھی ایک اچھا ایک کمپنی ہو سکتی ہے جس پہ نظر رکھی جائے۔ تو یہ اینگرو فوڈز کو بھی تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم اس کو انڈر سرویلنس رکھ سکتے ہیں کمپنی کو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ پاک الیکٹران ہے، ابھی دیکھیں یہ اس میں بھی چلیں ابھی کوئی ایسا خاص اس نے امپرومنٹ دکھائی بھی نہیں ہے، کوئی ہے پریشر ہے اس کمپنی پہ بھی، پرفارم کر نہیں رہی ہے کمپنی، تو اس کو بھی اب رہنے دیں۔ تو ابھی تک کے لیے میرے خیال سے یہی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو ہماری لسٹ میں جنہوں نے آج پرفارم نہیں کیا وہ کمپنیز آنے شروع ہو گئی ہیں، اور تھوڑا آپ نیچے چلے جائیں گے تو وہ کمپنیز آ جائیں گی جنہوں نے بالکل جو ہے وہ جنہوں نے انفیکٹ آج نیگیٹو پرفارم کیا۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو پچھلے ویک میں اور پچھلے منتھ میں پازیٹیو رہی ہے اور آج وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، تو اور اگر آپ کے پاس وہ شیئر ہے اور آپ نے وہ شیئر ہولڈ کیا ہوا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے، تو اب ٹائم آ رہا ہے کہ آپ اس شیئر سے نکل جائیں اور اپنا پروفٹ بک کر لیں، جو آپ نے کما لیا اس کو آپ کمائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو بس یہی ہے، اسی طرح سے آپ نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ ڈسپلنڈ ہوں گے تو آپ کو یہ فائدہ دیتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جیسے ایک کمپنی ہے صدیقی صدیق سنس ٹن پلیٹ STPL، تو اس کمپنی نے پچھلے منتھ اور پچھلے ویک میں کچھ 6% 4.85% کا پروفٹ دیا، آج یہ تھوڑی سی کریکشن لے رہی ہے۔ تو اب اگر یہ کسی کے پاس ہے کمپنی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کمپنی سے اب نکلنے کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں۔ اور اسی طرح یہ اینگرو فرٹیلائزر نے بھی پروفٹس دے کے پچھلے کلیکٹیولی ہم دیکھیں تو یہ 9.65% اور 1.65% دے کے یہ بھی آج جو ہے پریشر میں رہی ہے، نیگیٹو گئی ہے، نیگیٹو سائڈ پہ، اور مارکیٹ اوور آل آج ویسے پازیٹیو تھی لیکن یہ نیگیٹو گئی ہے، تو یہ بھی میرے خیال سے اس میں بھی اب کریکشن آنے والی ہے۔ تو اس کمپنی سے بھی جن کے پاس ہے وہ نکل جانا چاہیے، اور اس طرح سے ہے جی، یہ ہم اس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہم ان کمپنیز کا پھر انڈیویجول جو ڈیٹا ہے، جو چارٹ ہے، ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اگلی 1 سے 2 ایپیسوڈ میں ہم اس طرف آ جائیں کہ یہ کمپنی ہم نے سلیکٹ کر لی اور اب ہم اس میں بائنگ شروع کرنے والے ہیں، تو وہاں تک ہم ایٹ لیسٹ اگلی 1-2 ایپیسوڈس میں پہنچ جائیں، تو اور انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے، اور اگلے ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی ملیں گے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔